ایک بادشاہ نے نا دو بندوں کو اپنے دربار میں بلایا، ایک اس میں سے تھا حاسد اور دوسرا تھا لالچی۔ اور بادشاہ نے ان دونوں سے کہا کہ آج آپ لوگ جو مانگو گے میں آپ لوگوں کو دوں گا، لیکن یہ ہے کہ جو بندہ چیز مانگے گا وہی چیز دوسرے کو ڈبل ملے گی۔ لیکن تو یہاں پہ جو لالچی ہے وہ چپ رہا، لیکن حاسد نے کہا کہ میری ایک آنکھ نکال دو، تاکہ اس کے بدلے میں دوسرا لالچی بندہ ہے اس کی دونوں آنکھیں نکال دی جائیں۔ تو جناب اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ حاسد انسان آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنا بڑا نقصان کرنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اس کا مقصد اپنی ترقی نہیں بلکہ آپ کا نقصان کرنا ہوتا ہے، یعنی دوسرے کی بربادی ہوتا ہے۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اللہ کا شکر ہوگا۔ یہاں پہ میرے ولاگ کا آغاز ہوتا ہے صبح کے ناشتے سے۔ بنا ٹائم ویسٹ کیے میں چلتی ہوں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا میرا ٹاپک ہے حاسد اور منفی لوگوں سے کیسے نمٹا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی کامیابی پر تالیاں تو بجاتے ہیں لیکن ان کے چہرے کی مسکراہٹ پھیکی ہوتی ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ حسد ایک ایسا زہر ہے جو انسان دوسروں کے لیے گھولتا ہے مگر پیتا خود ہے۔ آج کی ویڈیو میں نہ صرف حاسد لوگوں کی نشانیاں پہچانیں گے بلکہ 5 ایسی نفسیاتی ٹرک سیکھیں گے جو آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ پہلے تو لوگ حسد کیوں کرتے ہیں یہ آپ کو بتاؤں گی۔ ریسرچ کے مطابق حسد کی سب سے بڑی وجہ سوشل کمپیریزن ہے۔ جب کوئی دوسرا وہ سب حاصل کر لے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا دماغ اسے ایک خطرہ سمجھنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ کے دوست نے لے لی ہے تو آپ لوگ اس کو جا کے کہیں گے اس کا ماڈل جو لیا ہے وہ تو پرانا ہو گیا۔ دراصل آپ گاڑی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اپنی برائی تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ برائی بھی کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اپنی محرومی کو چھپا بھی رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کوئی سوٹ لے کر اپنی حاسد دوست کو دکھاتی ہیں تو وہ کہے گی کہ سوٹ تو ٹھیک ہے مگر کلر بھی ٹھیک ہے لیکن کپڑا ٹھیک نہیں ہے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل توڑنا ہوتا ہے۔ یہ لوگ آپ کی تعریف ایسے کریں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں یا نہ کریں۔ جب کوئی آپ کی محنت کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو دراصل وہ اپنی نااہلی کو جسٹیفائی کرتا ہے۔ وہ خود کو یقین دلاتا ہے کہ میں ناکام اس لیے ہوں کیونکہ میری قسمت خراب تھی اور وہ کامیاب اس لیے ہے کیونکہ اس کی قسمت اچھی ہے۔ مطلب وہ سارے کا سارا بلیم جو ہے قسمت کے سپرد کر دیتا ہے، ساری کی ساری جو غلطی ہے وہ قسمت کی سمجھنے لگتا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ خاموشی۔ جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ اچانک غائب ہو جاتا ہے اور خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ کسی قسم کی مبارکباد یا اپریسیشن وہ آپ کو دینے کے لیے تیار بالکل بھی نہیں ہوتا۔ آپ سے بات وہ کم کرنے لگتا ہے۔ وہ اس طرح کے لوگوں سے بچنا کس طرح ہے؟ سب سے پہلی جو ٹپ ہے حاسد لوگوں سے بچنے کی، اپنے آپ کو حاسد لوگوں کی شر سے کس طرح سے بچایا جائے۔ ٹپ نمبر 1، اپنی جیت کو چھپانا سیکھیں، اپنی کامیابیوں کو چھپانا سیکھیں۔ آپ کی ہر خوشی ہر کسی کے لیے اور سوشل میڈیا کے لیے نہیں ہوتی۔ آج کل کچھ لوگوں نے رواج بنا لیے کہ اپنی ہر چھوٹی خوشی اور کامیابی سوشل میڈیا پر بتا رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو نہیں پتہ جو دیکھنے والا سامنے بندہ ہے اس کی آپ لوگوں کے بارے میں کیا سوچ ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے، وہ کس نظر سے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو ایوائڈ کیا کریں یہ سب چیزیں۔ جب آپ اپنی کامیابی کا شور مچاتے ہیں تو آپ انجانے میں حاسد لوگوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ پر وار کریں اپنی منزل تک مطلب پہنچے بغیر آپ کسی کو بھی نہ بتائیں۔ اپنا راستہ جو ہے خفیہ رکھیں، جب تک آپ کا کام نہ ہو جائے نا اس کے بارے میں کسی کو بھی آپ لوگ اطلاع مت کریں۔ ٹپ نمبر 2، گرے راک میتھڈ۔ دوسرا میتھڈ، جب کوئی آپ پر طنز کرنے کی کوشش کرے تو آپ ہاں ٹھیک ہے اس طرح کے مختصر جواب دیں۔ جب آپ جذباتی رد عمل نہیں دیتے نا، حاسد انسان کو وہ خوراک نہیں ملتی جس کی اسے تلاش ہوتی ہے، وہ بور ہو کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو پھر جو ٹپ نمبر 3 ہے، آپ انہیں ہمدردی دکھائیں، غصہ نہیں، مطلب ان سے ہمدردی سے پیش آئیں، غصہ بالکل بھی نہ کریں۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ سب مشکل ہے غصہ کو اپنے کو کنٹرول کرنا، لیکن آپ لوگوں نے غصہ نہیں کرنا، ان سے ہمدردی سے پیش آنا، یہ سب سے مشکل مگر طاقتور ٹپ ہے۔ حاسد انسان اندر سے دکھی اور کمزور ہوتا ہے، غصے کے بجائے ہمدردی کی نظر سے اسے دیکھیں تو وہ خود بخود پگھل جائے گا۔ ٹپ نمبر 4 ہے، حاسد انسان سے مشورہ مانگیں۔ جب آپ کسی ایسے انسان سے مشورہ مانگیں گے جو آپ سے جلتا ہے تو اس کا دماغ الجھ جاتا ہے کہ وہ سوچتا ہے میں اس سے نفرت کرتا ہوں تو یہ مجھ سے مشورہ کیوں مانگ رہا ہے۔ یہ عمل آپ کے دشمن کو خاموش دوست یا امن میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ جو
طریقہ ہوتا ہے نا آپ کے دشمن کو جو ہے حاسد کرنے والے کو مجبور کر دیتا ہے کہ ایسی کیا بات ہے مجھ میں کہ یہ مجھ سے مشورہ مانگنے چلا آیا۔ آج دراصل میں آئی ہوئی ہوں اپنی امی کی طرف نا، ولاگ کی جو ویڈیوز وغیرہ ہیں وہ ساری میں گھر میں شوٹ کی تھی، لیکن جو ابھی جو میں ایڈیٹنگ کر رہی ہوں، وائس اوور کر رہی ہوں امی کے گھر، تو بہت مشکل ہو رہا ہے مجھے اس طرح شور شرابے سے بچنا۔ صبح سے میں ویٹ کر رہی ہوں کہیں مجھے ایسا موقع ملے کہ میں وائس اوور کر لوں، بٹ نو، یہاں پہ وہ سب بہنیں جمع ہیں، ان کے بچے جمع ہیں، تو یہ بہت مشکل ہو رہا ہے میرے لیے۔ ابھی بھی میں نے بہت بار وہ جو ہے وائس اوور کو پاز کر کے پھر میں نے دوبارہ شروع کی ہے۔ تو ٹپ نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں۔ ٹپ نمبر 5 ہے باؤنڈریز، اپنی حدود واضح کریں۔ شائستگی کا مطلب ہے کمزوری نہیں، آپ اپنی ایک حد مقرر کریں۔ آپ دوسروں کو یہ بتائیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے۔ حاسد لوگ اکثر بزدل ہوتے ہیں، انہیں جب یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ خاموش نہیں ہیں تو یہ خود ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی انسان آپ کا راستہ نہیں روک سکتا جب تک آپ خود ہمت نہ ہار دیں۔ حاسد لوگوں کو ایک سگنل سمجھیں کہ آپ زندگی میں آگے بڑھ رہے ہو، آپ کامیاب ہیں۔ ویسے اس دن بھی میں نے اس سے پچھلا ولاگ اگر آپ میرا جا کے دیکھیں گے، اس میں نے آپ کو بتایا کہ جن لوگوں کے حسد کرنے والے ہوتے ہیں وہ بظاہر میرے خیال میں خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں، ان کو اپنی قسمت پر رشک کرنا چاہیے کہ ان سے بھی حسد کرنے والے لوگ موجود ہیں، کیونکہ جن لوگوں کے ایسے حسد کرنے والے جو حاسد ہے نا، وہ مجھے لگتا ہے حسد کرتا ہی تب ہے کہ وہ جب ہمارے مقابلے میں نہیں آ سکتا، جب وہ ہم سے جلتا ہے، جب ہماری کامیابیوں پہ خاموش ہو جاتا ہے، کسی قسم کی ہمیں کوئی اپریسیشن نہیں دیتا، ہماری ہر کامیابی کو چھوٹا کر کے دکھانے لگ جاتا ہے۔ جب آپ سے کوئی حسد کرنے لگ جائے نا، تو سمجھ لیا کریں کہ آپ اس سے لاکھ درجے بہتر ہیں، آپ کچھ اچھا کر رہے ہیں زندگی میں، آپ کامیابی کی راہ پر ہیں، تو آپ سمجھ جائیے۔ مطلب یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ واقعی ہی صحیح سمت میں جو ہے جا رہے ہیں۔ یہ شام کے وقت میں اپنی امی کی طرف آئی ہوئی تھی، تو میں امی کے گھر جو ہے سالن بنا رہی تھی۔ یہاں پہ جو ہے ہیٹر ہم لوگوں نے، میرے امی لوگ جو ہے نا ہیٹر پہ کھانا بناتے ہیں، تو یہاں پہ ہم لوگوں نے ہیٹر جلایا ہوا تھا۔ ویسے تو آپ لوگوں کو میرے ولاگ میں ہمیشہ لکڑیوں پہ میں کھانا بنا رہی ہوتی ہوں، تو یہ دراصل یہ میری امی کا گھر ہے۔ اس سے نیکسٹ ولاگ میں جو میں اپلوڈ کروں وہ تقریباً سارا امی کے گھر سے ہی اپلوڈ کروں گی۔ تو یہ جو ساری سالن وغیرہ بن رہا ہے نا ہیٹر پہ، یہ سارا میں نے جو ہے امی کے گھر جا کے کاسٹ کیا تھا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ بھی بہت زیادہ زبردست ہوگا۔ اگر یہ ولاگ آپ کو پسند آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔